الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سادہ کریں گے وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق اسٹیج پہ جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ سید سلیم گیلانی فرماتے ہیں زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، پورا جزیر عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا، پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیر عرب میں گونج اٹھتی ہے، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں سبقت اختیار کرتا ہے، وہ بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ میرے نبی کی جلوہ گری سے پہلے بھائی جان ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، اخلاقی قدریں بحال ہوتی ہیں اور انسان سے جڑے ہوئے مقدس رشتے ہم نے عرب معاشرے کو پڑھا ہے، یہ ان رشتوں کی قدریں بھی کھو چکے تھے۔ انسان کے بڑے محبوب رشتے اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے۔ ہم نے عرب معاشرے کو پڑھا، یہ ماں کے ساتھ کتنا گھنونا سلوک کرتے تھے،
माँ तरके में बटती थी, माँ मंडियों में बिकती थी। अक्कास की मंडी में 3 भाइयों ने अपनी सगी माँ को 900 दराहम में फ़रोख्त कर दिया। और वालिद के साथ इस्लाम से पहले रवैये क्या थे? एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी अपने वालिद को ज़द्दोकोब कर रहा था। किसी ने कहा कि इस बूढ़े का जुर्म क्या है? तो वो वजाहत देते हुए कहता है कि मैं आलम बाला में था तो इसने मुझे आलम असफल में धकेल दिया और अब ये इसी लायक है कि इसको मारा जाए। अबू अला मुर्रा बहुत बड़ा दानश्वर गुजरा, मरने लगा तो किसी ने कहा कि जब तू मर जाए तो हम तेरी कब्र के कतबे पर क्या लिखें। साइल की गरज थी कि कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला वो अपनी कब्र के कतबे पर छोड़ जाए। गुजरने वाला कोई ना कोई रास्ता लेगा, दिल के आईने पे चोट लगेगी। लेकिन बड़ी ही बेढंगी सी बात कह गया। उसने कहा कि मेरी कब्र के कतबे पर लिखना कि ये वो है जिसको इसके वालिदैन ने जन्म दिया, लेकिन ये गलती इसने दोबारा नहीं की। उसने शादी नहीं की थी, उसकी बीवी बच्चे नहीं थे। इस्लाम से पहले वालिदैन के साथ औलाद के रवैये इंतहाई नागुज़ीर थे। वालिदैन के साथ वालिदैन को वो अपना मुजरम करार ठहराते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और आकर के वालिदैन की कदरों को बहाल करते हैं। जन्नत को खींच के मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के कदमों तले रख देते हैं। इरशाद फरमाते हैं रिज़ाउल्लाहु फ़ी रिज़ाइल वालिदैन व सख़तुल्लाहु फ़ी सख़तिल वालिदैन। फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अपने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। दोस्तों, थोड़ी सी मेरी तरफ भी तवज्जो कीजिएगा। मैं कहता हूँ भाई आप निशान लगा लो उस बेटे पर जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पर भी निशान लगाना ना भूलिएगा जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिजल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से। नालायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसिफ है जब उसके पास जाएगा तो सर पर इज्जत की दस्तार नहीं होगी बल्कि ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है जवानों, इज्जत से जीना है तो इन बूढ़ों की इज्जत करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज़ हो जाएगा। आज से तकरीबन 1 अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफ़र में था तो मुझे सरे राह एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी, चिलचिलाती कड़कती धूप है। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुजरते मेरे कदम रुक गए और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है, और ये ज़ख्म किसी पराये ने नहीं अपने ने दिए हैं। मेरी उलझी उलझी बातें थी। मैंने कहा बाबा जी कहाँ के इरादे हैं? मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा करीब लारी अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। फरमाते मेरे पास किराया नहीं। मैंने कहा बाबा जी बेटे को साथ ले लेते। जब मैंने बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगीं, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। वालिद नहीं भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज हो जाएगा, और अगर ये राजी है तो फिर अल्लाह राजी है। आपने एक बार नहीं 1000 बार उलमा से ये वाक़या सुन रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया फलां कसाई। आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए और अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके मेहमान बन के उसके घर तक आए। जब घर आए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो, जिस तरह हमारे रवैये बोतल बर्गर छुपा के ले जाते हैं। नहीं भाई, उसने, और ये भी नहीं मैं कहता कि भाई आप बीवी की खिदमत ना करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस शख्स का घर मेरे घर के करीब होगा जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक होगा। हमारी खातर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियाँ छोड़ के आती है, इसकी खिदमत हमारे कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है भाई, नाराज ना होइएगा, क्या वालिदैन से 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? यार उसकी हैसियत ही क्या है। खैर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हम घर में दाखिल हुए तो मैंने क्या देखा? उसने सबसे पहला काम यह किया, उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पे हंडिया रखी, अपने हाथों से खाना बनाया। जब खाना तैयार हो गया
تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ وہ کہتے ہیں ماں ہے، بھولی بالی ہے، خدمت کرتا ہوں تو بڑی دعائیں دیتی ہے، اور ایک دعا تو ایسی ہے کہ مجھے اپنے پہ ہی حیرت آتی کہ میں ایک عام سا کساب ہوں، سارا دن گوشت کاٹتا ہوں اور لوگوں میں اس کو فروخت کرتا ہوں، ماں دعا بہت بڑی دیتی ہے۔ کہا ماں دعا کیا دیتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماں جب بھی میں خدمت کرتا ہوں تو مجھے دعا یہ دیتی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی جان مجھے آپ ہی بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ بھائی جان طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ خدمت نبی سے ملا دیتی ہے بھائی، یہ بہت بڑی دولت ہے، ان کی قدر زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ ختم والے دن آدھی مسجد ہم انواع و اقسام کے پھلوں سے بھر دیتے ہیں اور باقاعدہ تاکید کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا پھل میری ماں کے ختم میں لانا ہے۔ ہم دماغ پہ تھوڑا سا زور دیں تو 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھو، انہیں اچھے کھانے کھلاؤ، اچھے پھل کھلاؤ۔ وہاں تو شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانے پھل لے آئے، کاش کہ یہ زندگی میں کھلائے ہوتے یار، کاش کہ زندگی میں ان کی خدمت کی ہوتی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں قبرستان جاتے، جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے ہیں، اور یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا ہوتا، آج مرنے کے بعد لکیر پیٹنے آگے۔ زندگی میں عزت دو گے تو عرش کا رحمان آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اور جنہوں نے والدین کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ان کی قدریں آج بھی بحال ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لا اجدو ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز انہیں ملا کیسے؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے تو میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اور جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ خدمت زندگی میں کرو، روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ اور جوانوں آپ زندگی سے راستہ مانگو گے نا، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ میں جنوبی پنجاب سے مجھے ایک صاحب نے کال کی، کہتے مولانا میری کہانی سنیں گے؟ میں نے کہا ضرور سنوں گا۔ کہا مشورہ بھی چاہیے، آپ بھی سنیے گا کہانی۔ وہ کہتے میری ماں جوانی میں بیوہ ہوئی، میں اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اور اس بات کا احساس پوری شدت سے ہے کہ میری ماں کے میرے پہ احسان بڑے ہیں، بڑی محنت سے پالا پوسا، جوان کیا، علم کی دولت سے نوازا۔ اب کہتے ہیں میں شادی شدہ ہوں اور گھر میں نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے، اور میں جو دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور ہے، گھر والی کا قصور کچھ کم ہے۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا در گزر کرو بھائی، کوئی اور بھائی نہیں کہ میں مشورہ دوں کہ اس کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا گھر والی کو بھی سمجھاؤ یار، یہ بوڑھے ہو گئے، جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑ کے آئی ہو، یہ بھی تو ماں باپ ہیں۔ میری بات شاید اسے سمجھ نہ آئی۔ وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ترکیب کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے تقریباً 60 سال۔ میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا، اور آج تو اپنے گھر سے اسے نکالنا چاہتا ہے۔ اور بھائی ان کی قدر زندگی میں کرو، زندگی میں قدر کرو گے تو عرش کے رحمان سے عزت پاؤ گے، اور جب یہ روٹ کے چلے جائیں گے تو زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ میرے نبی قولن ہمیں فرماتے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہیں، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بچھڑی ماں یاد آ گئی۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں بھی اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یار جس شخص نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے تو آج میرے سر پر عزت کی دستار بھی دیکھتے۔ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں نا، ہمارے لوگوں کی کہانیاں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا۔ آج دسترخوان پہ
انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں، کاش کے ماں باپ ہوتے تو یہ بھی دیکھتے۔ انسان آرزو کرتا ہے کہ کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے، لسی میں نمک مرچ ڈبو کر کے اس کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے۔ آج اتنی نعمتیں ہیں، کاش کے ماں باپ ہوتے۔ کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کا سفر ہے۔ کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار نہیں پہچانتے تھے، آج پوری دنیا میں شہرت ہے۔ انسان تلاش کرتا ہے، انسان آرزو کرتا ہے کاش کے میرے ماں باپ ہوتے۔ میرے دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی، چھم چھم آنکھیں برسی۔ میں نے کہا ماضی کی تلخیاں ہیں یا خوشی کے آنسو؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ یہ بڑا یاد آتے ہیں بھائی جب بچھڑ جاتے ہیں۔ میں 1997 میں قبلہ ثاقب صاحب کے پاس علم حاصل کرنے گیا۔ میری والدہ نے انگلی تھامی اور قبلہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا میری آرزو ہے کہ یہ بھی اللہ رسول کی باتیں سنایا کرے۔ 2 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہم راضی بر رضا ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن وہ کسی نے کہا نا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے، اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے ان راہوں پہ چھوڑ گئی، میں نے دوڑ لگا دی اور آج پورے پاکستان میں جاتا ہوں، عزتوں سے نوازا جاتا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے کاش وہ ہوتی، میں اللہ رسول کی باتیں سناتا، وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے سنتی تو میرا قد کتنا بڑھتا۔ انسانی فطرت ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کاش کہ آج ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور ماں کی یاد آئی۔ ماں کب بچھڑی تھی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی۔ اللہ کے رسول کی والدہ ابوا نامی ایک گمنام بستی آئی، اب تو وہ گمنام نہیں کیونکہ اس کو نسبت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ وہاں آ کر کے رک گئی اور آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باکن وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے۔ حضور ماں سے لپٹ کے رونے لگے، پھر اپنے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، جہاں تک ماں نظر آتی رہی۔ میرے نبی پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سید آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے، یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم پہلی دفعہ حاضر ہوئے رات 1:45 بجے، پہاڑ کے نیچے تھے، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا۔ لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑے ہوئے، یقین جانیے ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ام ایمن کہتی حضور کو لے کے جب میں پہاڑ سے نیچے آئی نا تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں پھر دوبارہ پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج ماں کی یاد آئی، صحابہ کو کلام کرتے ہوئے فرمایا آج میری ماں ہوتی میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، اور میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ میرے نبی فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے بھائی، ان کی قدر کرو اور ان کی قدر زندگی میں کرو۔ قدر نعمت زوالے نعمت کے بعد ہوتی ہے، بچھڑ جائیں تو پھر یاد بڑھاتے ہیں۔ آئیے اللہ نے اگر یہ دولت دی ہے تو ان کی قدر کرے۔ میں نے عرض کیا عرب معاشرے میں ماں کی قدریں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بحال کی۔ یہ ترکے میں بٹتی تھی، یہ منڈیوں میں بکتی تھی۔ اس معاشرے میں جہاں ماں کا تقدس نہیں تھا، بیٹی کی بھی کوئی آبرو نہیں تھی، بیٹی منحوس تھی، بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی، بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، ایک صحابی ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں
आका मैंने ज़माने जahलियत में अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है। कहानी बड़ी दर्दनाक है। कहते हैं कि जब मैं कुएं पर लेकर आया और उसको धक्का दिया और वो गोता खा के जब मेरी बेटी ऊपर आई, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे देख के कहती है या अबाताहु, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। जब ये बात की तो मेरे नबी इतना रोए कि सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। अल्लाह के रसूल फरमाते मुझे फिर सुनाओ, जब तुमने अपनी नन्ही कली को धक्का दिया और वो गोता खा के ऊपर आई, उसने तेरी तरफ देखा और तू देख भी रहा था, और देख करके उसने तुम्हें क्या कहा? वो सहाबी आप दीदा है, कहते आका उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। उसने मुझे देखा और मुझे देख के कहती अब्बू जी मुझे बचा लो, अब्बू जी मुझे बचा लो। मेरे नबी इतना रोए कि सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। ये बेटी पानी के कुएं में डूब के मरती है, ये बेटी जिंदा दरगोर होती है, ये बेटी मनहूस कहलाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, बेटी का वेकार बुलंद करते हैं, फरमाए मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मिलने आती हैं तो हुजूर उठ के इस्तकबाल करते हैं। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, जिस जगह खुद बैठते हैं वहां साथ अपनी बेटी फातिमा को बैठाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र के लिए निकलते हैं तो सबसे आखिर पे फातिमा को मिलते हैं, सफ़र से वापस आते हैं तो सबसे पहले फातिमा को मिलते हैं। और भाई उम्मत को तालीम दी, घर में जब कुछ खाने को लाओ तो पहले बेटी को दो फिर बेटे को दो। मैं माजरत से कहूँगा, नाराज़ न होइएगा, वो सागिर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है, हम आज फिर अंधेरों में चले गए। आज कुछ लोग बेटियों के साथ जो रवैये रखते हैं वो भी इंतहाई शर्मनाक हैं, वो भी रवैये बड़े तल्ख है। मुझे एक हफ्ता कबल फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कॉल की, मुझे कहती मौलाना मेरी बेटी के लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी बेटी को एक बेटा अता फरमाए। मैंने कहा माँ पहले औलाद कोई नहीं, कहा 4 बेटियां हैं। मैंने कहा बेटियां रहमत होती हैं। तो मुझे कहती ये तो आप रहमत कह रहे हो, जहां निकाह किया उन्होंने धमकी दी हुई है, अगर अब बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। आज हम भी मनहूस समझने लगे। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे पहली बेटी अता करना। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैंने माँ जी से कहा देखिए अल्लाह खैर करे, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ? तो मुझे वापस आके बताती हैं जी 4थी बेटी हुई है। और भाई हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते, तकदीर से क्यों उलझते हैं? वो अल्लाह की मर्जी है यार, किसी को बेटे दे, किसी को बेटियां दे, किसी को कुछ भी ना दे। हम कौन होते उसके साथ ये ज्यादती करने वाले? तो बेटी का विकार मेरे रसूल बुलंद करते हैं। सासा बिन नाजी अल मजाशी, ये अरब का बहुत बड़ा शायर गुजरा है, बारगाह रिसालत मआब में हाजिर होकर अर्ज करते आका ज़माने जाहलियत में मैंने कुछ बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया है, उनके जालिम बापों को फिदिया दे के, गाबन ऊँटनियाँ दे के। शायर का दिल बड़ा गदाज होता है, शाख से कोई फूल तोड़े तो उसे फिर भी तकलीफ होती है, कोई नन्ही कलियों को जो है वो पानी में बहाने लगता, जिंदा दरगोर करने लगता तो वो लालच दे के वो बच्चियों को बचा लेता था। अर्ज़ की हुजूर ये जहालत के ज़माने का अमल है, क्या इसका अजर है? तो मेरे नबी फरमाते अल्लाह ने तुझे अजर दे तो दिया है। अर्ज़ की हुजूर वो कैसे? फरमाया अल्लाह ने दौलत ईमान से माला माल नहीं कर दिया। बेटी को इज्जत मेरे रसूल ने अता फरमाई। उस माशरे में मेरे भाई बहन का जो बहन के साथ भाई का रवैया था वो भी इंतहाई तलख रवैया था। कोई इस बात को कबूल नहीं करता था कि कोई हमारा बहनोई बने। ये बहन के साथ भाई के रवैये थे। और आज देख लीजिए कि बहन की खातर भाइयों के दिल में जो मोहब्बत के रसूल ने डाली, ये भाई बहनों की खातर क्या परदेश के धक्के नहीं खाते? इन बहनों की खुशियां खरीदने के लिए 7 समंदर पार दूर क्या ये अपनी बहनों की खातर रिज़्क़ कमाने के लिए नहीं जाते? फितरी मोहब्बतें 4 हैं, वतन, माल, जान और औलाद। ये फितरी मोहब्बतें हैं। वतन छोड़ना आसान नहीं। आप एक छोटे से शहर गुजरात में रहते हो, बच्चों की तालीम के लिए आपको किसी बड़े अदारे में जाना होगा तो आपको आर्जी सफ़र करना होगा, या इस्लामाबाद जाएंगे या लाहौर जाएंगे, ये आर्जी रहाइश है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा गुजरात आते भी हैं, लेकिन आर्जी रहाइश वहाँ ले जाना कितना मुश्किल है, जहाँ बचपन गुजरा, जहाँ लड़कपन जवानी गुजरी, छोड़ना कितना मुश्किल है। हमारे देहातों में कहते गलियां दे कख भी रोन लग पेंदे ने। वतन छोड़ना इतना आसान नहीं। मेरे नबी जब हिजरत करके मक्का से मदीना आते हैं
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت بلال حبشی اتنا روتے ہیں کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور دکھی اشعار پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایک رات دے دے جو ہم مکہ میں گزار سکیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتی، حضور بلال تو رو رو کے مکے کی جدائی میں بیمار ہو گئے۔ حضور ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ڈالی ہے، اس سے 2 گنا زیادہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت ڈال دے۔ یہ فطری محبت ہے، وطن چھوڑنا اتنا آسان۔ ان بھائیوں نے بہنوں کی خاطر پردیس کے دھکے کھائے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس بیٹی کو قبول نہیں نہ کرتا جو جہیز میں لائے کچھ نہ، کیونکہ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں نا، ہم تو باقاعدہ فہرست بنا کے لاتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں، اور آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے نا وہ شادی سے 3-4 دن پہلے ہمارے گھر بھیج دینا۔ تو سر فہرست کیا ہوتی ہے؟ اوپر گاڑی لکھی ہوتی ہے، کہاں سے لا کے دے یہ مزدور، کہاں سے لا کے دے یہ غریب جو سارا دن جو ہے وہ چوک میں کھڑا انتظار کرتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ دیہاڑی کے لیے لے کے جائے۔ اور ہمارے جوان بھی کہتے ماں کسے پکھے کار نہ وے آئی، رجے کار وے آئی، جائیں تو قدر تے کرن۔ کس چیز کا نام آپ نے قدر رکھا ہے؟ اور بعض ہمارے تو دوست کہتے یار کچھ نہیں تے موبائل تے دیں گے، اور یار ہم 25,000 کا موبائل بھی نہیں خود خرید سکتے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، صلاحیتیں دی۔ مجھے ایک بیٹی نے کال کی، وہ کہتی بھائی میرے والدین دنیا سے چلے گئے اور جہیز نہ میں لا سکی، تو مجھے بہانے سے مجھے کہا گیا کہ میرے گلاس میں پانی دو، میری پلیٹ میں مجھے کھانا دو۔ اور یار ہم نے گلاسوں کے ساتھ شادی کی ہے، ہم نے پلیٹوں کے ساتھ شادی کی ہے، یہ ہمارے رویے ہیں۔ لیکن ان بھائیوں نے بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے پردیس کے دھکے کھائے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ یہ بیٹیاں گھروں میں بوڑھی اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کے بوڑھے والدین ان کے لیے جہیز نہیں اکٹھا کر سکے۔ تو لیکن بھائیوں نے بہنوں کی خاطر پردیس کے دھکے کھائے۔ یہاں توجہ چاہوں گا اور میں پردیسیوں کے حق میں ایک بات کہوں گا، یہ ہماری خاطر کتنا لمبا سفر کرتے ہیں اور یہ ہمیں زیرو سے ہیرو بناتے ہیں۔ آج ہم یہاں جو کلف لگے کپڑے پہنتے ہیں یہ پردیسیوں کی وجہ سے۔ آج ہم گجرات کے چودھری بنے ہیں تو ان پردیسیوں کی وجہ سے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہتے 3 بھائی باہر ہوندے نے۔ بھائی یہ سوال کا جواب نہیں، 3 بھائی باہر ہوتے ہیں، آپ ادھر کیا کرتے ہو؟ تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کماتے وہ ہیں اور اجاڑتا یہاں میں ہوں۔ میں کہتا ہوں انہیں صرف وزٹ کے لیے 1 ہفتہ وہاں لے کے جایا جائے نا اور دیکھا جائے یہ کس طرح پیسے کماتے ہیں۔ میں نے پردیس میں دیکھا جوانوں کو 8 نہیں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، کپڑے بھی اپنے خود دھوتے ہیں، کھانا بھی خود بناتے ہیں، برتن بھی خود صاف کرتے ہیں، گھر کی صفائی بھی کر کے جاتے ہیں۔ کتنی محنت سے یہ پیسہ کماتے ہیں اور یہاں ہم پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، یہاں ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوا یار 10 سال ہو گئے بھائی کو پردیس میں دھکے کھاتے ہوئے اور ہمارے خرچے اتنے زیادہ بڑھ گئے، کچھ کم کر کے تھوڑا بہت اس کے لیے بچا لے اور ہم فیصلہ کریں کہ 10 سال بعد بھائی یہاں آ کے کوئی چھوٹا سا کاروبار کر لے۔ لیکن ہوتا کیا بھائی، جب وہ 20-25 سال بعد نکارا ہو کے واپس آتا نا، کام کاج کے قابل نہیں رہتا، تو وہی بھائی منہ نہیں لگاتے، وہی بھائی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہی بھائی کہتا تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اور پھر وہ بیچارہ یہاں آ کے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا لیتا ہے اور جو گزرتا پھر اپنی کہانی سناتا ہے، میں نے ان کے لیے یہ کیا، میں نے ان کے لیے یہ کیا، اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتے، ان کے کان پہ جوں تک بھی نہیں رینگتی، انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ بھائی غربت کی لکیر پہ پھر آ گیا ہے اور ہماری معیشت آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ تو بہنوں کی خاطر بھائیوں نے پردیس کے دھکے کھائے، اور یہ بہنوں کے لیے بھائیوں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ تو آواز آتی ہے آمنہ کے لال نے۔ میرے نبی کی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی رضائی بہن ہے۔ جس قبیلے میں آپ کی بہن کا نکاح ہوا اس قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے اور عرب کا رواج تھا کہ وہ فدیہ دے کے اپنے لوگ چھڑاتے تھے۔ حضرت شیمہ کے دروازے پر جب قبیلے کے سردار آئے اور آ کر کے دستک دی، کہا اپنا حصہ ڈالو، کہا کرنا کیا ہے، کہا اپنے لوگ چھڑانے ہیں، کہا پکڑے کس نے ہے، کہا مدینے میں ایک ادعائے نبوت ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں ہمارے لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے ہیں۔ سنیے گا حضرت شیمہ نے کیا کہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نام جب سنا نا تو کہا فدیے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ بچپن کا زمانہ یاد آ گیا
کہ اس بھائی کو تو میں گود میں کھلاتی تھی، اس کے تو میں لاڈ لڈاتی تھی، اس کے لیے تو دعائیں مانگتی تھی، اور کہا فدیے کی ضرورت نہیں، مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے سارے لوگ چھڑا کے لاؤں گی۔ بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، لیکن ناراض نہ ہوئیے گا، کچھ بھائی پردیس کے دھکے کھاتے ہیں اور کچھ نالائق بھائی بھی ہیں جو بہنوں کے مان توڑتے ہیں۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، بہنوں کے مان بھی توڑنے والے بھائی ہم نے دیکھے ہیں۔ حضور کی بہن نے کہا وہ میرے بھائی لگتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، بہن کا استقبال کی، کہا بہن کیسے آئی ہو؟ عرض کی حضور ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے آئی ہوں۔ حضور فرماتے بس اس کام کے لیے آئی ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی فرماتے اس کام کے لیے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتی تو میں محمد سارے کے سارے چھوڑ دیتا۔ اور بھائی سارے غلام چھوڑے، پھر بہن کو بہت سارے تحائف دیے اور دروازے تک بھی چھوڑنے آئے۔ بہنیں جب بھائیوں کے دروازوں پر آتی ہیں نا تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، ان کی جھولیاں بھر کے بیچتے ہیں۔ ہم یاد کریں کتنی دیر ہوگی بہن کی جھولی بھری ہوئے، اور یار یہ تو ہمارے پاس آتی ہیں، ہمیں خیال تک بھی نہیں آتا کہ یار کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کر کے بھیجیں۔ آپ جانتے نہیں ہو آپ کے 500 ہزار میں طاقت کتنی ہے۔ یقین جانیے اگر آپ تھوڑی بہت ہی خدمت کر کے بھیجتے ہو نا، آپ کی بہن کروڑ پتی بھی ہو نا، اپنے خامند کی کمائی سے روزانہ 10,000 خرچ بھی کرتی ہو، اچھے سے اچھا لباس بھی پہنتی ہو، لیکن آپ کے 500 ہزار کی طاقت کتنی ہے؟ سسرال میں جا کے بتاتی ہے میرے پا نے کپڑے دیتے رہے، 500 روپیہ میرے وڈے بھرا نے دیتے نے۔ شوہر کہتا ہے پگلی میری کمائی کا ہزاروں کماتی ہے، اس کا نام ہی کون وقت، اللہ تجھے جزا دے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میرے ویر نے دیتے نے۔ اور بھائی اپنی حیثیت کے مطابق کرنا نا، ان کی خدمت ضرور کیا کرو۔ بہنوں کی جھولیاں بھرنا یہ میرے پیارے محمد کی سنت ہے۔ حضور بہن کو چھوڑنے آئے، پھر صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد فرمائے تو میرے نبی فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنوں کو عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے۔ اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا۔ یہ اپنا ہمسایہ ملک ہندوستان، اس کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، رسم ستی کے نام کے ساتھ اس عورت کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا۔ جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، وفا کی کہانی کس طرح پوری ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جس آگ میں یہ جل رہا ہے اسی آگ میں تم بھی چھلانگ لگاؤ، اور وفا کی کہانی تب پوری ہوگی۔ وہ شراب پلاتے، جذبات دیتے، مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ وہ تو اپنی آئی پہ مرا ہے، اگر وہ ان کی بات نہ مانتی تو اس کو بند کوٹھڑی میں ڈال دیتے، اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈال دیتے، اس کے سل کے بال اتار دیتے، وہ دوسری شادی کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی۔ یہ تھا عورت کے ساتھ سلوک۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو عزت کس طرح دیتے ہیں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا کو فرماتی بیٹا جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دو۔ سیدہ نے آ کے عرض کیا ابا جان ماں جی چادر مانگ رہی ہیں۔ حضور فرماتے جو امی سے پوچھو کہ وہ چادر کرنی کیا ہے، اور آپ بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آتے۔ فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے آپ مجھ سے چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ عورت کو عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ اور یار میرے نبی کے اصحاب جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، کبھی ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، انہوں نے اپنے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت اور کتنا نکھرا ہوا بنایا تھا۔ اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عورت کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ آئیے صحابہ کی زندگی سے ہم کچھ روشنی لیتے ہیں اور یہیں پہ گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا بیان پڑھا، یقین جانے اتنا دل کو لگا۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں، اور یہ ہر شوہر میں 6 خوبیاں ہونی چاہیے، اور جس گھر میں جس شوہر میں 6 خوبیاں ہوں گی اس کا گھر جنت ہوگا، اور یہ ایک کامیاب اور لائق شوہر کی نشانی ہوگی۔ آج کی اس نشست میں میں اور آپ دیکھیں گے آیا کہ وہ 6 خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگر اس میں سے کوئی کمی ہوگی تو میں اور آپ اس کی مشق ضرور کریں گے، چند دن تکلف کے ہوں گے، پھر انشاءاللہ وہ ہماری عادت ہی بن جائے گی۔ وہ 6 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو فرماتی مسکراتے ہوئے آتے ہیں، گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے۔ بھائی جان ہم دکان پہ ہیں، ہم کارخانے میں ہیں، ہم فیکٹری میں ہیں، ہم 8 گھنٹے چاہتے نہ چاہتے
اپنے خریدار کے ساتھ تکلف کے ساتھ کلام کرتے ہیں، کیونکہ کاروبار کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ اپنے رویے اچھے رکھو. ہم پانی بھی پلاتے ہیں، ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہم گاڑی تک چھوڑنے بھی جاتے ہیں. اور بھائی جس سے آپ نے 500,000 کا نفع لینا ہو تو وہاں آپ 8 گھنٹے تکلف سے کلام کرتے ہو. اور اب اپنے گھر میں آ جاؤ، صبح ناشتہ بھی بنتا ہے، کپڑے بھی پریس ملتے ہیں، اور بچوں کو بھی تیار کرتی ہے، گھر میں جھاڑو بھی دیتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے. کتنے کام ایک عورت سارا دن کرتی ہے اور تا دم مرگ اس کے ساتھ اس کی وفا ہے. بتائیے گا نفع کس نے زیادہ دیا؟ گھر والی نے، جو باہر والے تھے وہاں سے تو 200 ملا. اور بھائی اگر یہ سارے کام مجھے آپ کو کرنا پڑے، گھر کے برتن بھی خود دھونے پڑے، جھاڑو بھی خود دینا پڑے، کھانا بھی خود بنانا پڑے، بچوں کو تیار بھی کرنا پڑے، انہیں اسکول بھی چھوڑ کے آنا ہو، لانا بھی ہو، تو کیا آسان ہے؟ مشکل ہے. بات یہ کرنا تھی کہ ہم باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، اور گھر میں آ کے فرعون بن جاتے ہیں. اور بھائی اس کے ساتھ بھی تو اخلاق سے بولو. یہ آپ کی راہیں تک رہی ہے، یہاں آ کے گالیاں دینا شروع کر دی. آپ فرما دی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے، آتے ہیں مسکراتے، اور جب گھر سے جاتے ہیں تو فرماتی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے جاتے، اور ہم آتے بھی گالیاں دیتے ہیں اور جاتے بھی گالیاں دیتے ہیں. اور فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ بخل نہیں کرتے، خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. ہم باہر دوستوں میں 10,000 کا ہوٹل سے کھانا کھائیں گے، مری میں 2 لاکھ اڑائیں گے، گھر میں 500 دیا اس کا 10 دفعہ حساب لیتے ہیں کہ کہاں لگے ہیں، تیرے خرچے کہاں بڑھ گئے. وہ باہر 10,000 کا دوستوں کو کھانا کھلائے، یہاں 500 کا حساب لیتے ہو. اور کچھ فرما بردار بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بیوی کو خرچ خود نہیں دیتے. میں اس بات سے ویسے اختلاف کرتا ہوں، اگر کسی کو میرے ساتھ اختلاف تو وہ کر بھی سکتا ہے. میرا اختلاف یہ ہے کہ یہ خدمت شوہر کا حق ہے، اس کے والدین کا حق نہیں. ہاں بیٹا جو کمائے وہ اپنے والدین کی ہتھیلی پہ رکھے، اور اس میں سے جو بیوی کا خرچ ہے وہ اپنے بیٹے کو دے کہ بیٹا یہ خرچ آپ اپنی بیوی کو دے دو. وہ چاہے یا مشت دے دے یا پھر جس طرح وقفے سے دینا، یہ اس کی مرضی ہے. کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. بیوی کو شوہر سے مانگتے ہوئے جھجک نہیں ہوتی، بے تکلف ہوتی ہے. اور لیکن جب عورتیں گھر میں ہوتی ہیں اور کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو پھر بدلے بھی لیتی ہیں کہ خرچہ تو میرے کو نہیں لینا ہی نا، تو پھر ذلیل بھی کرتی ہیں. تو اس لیے یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ اپنے کندھوں پہ رکھے. فرما دی چوتھی اچھی خوبی میرے شوہر کی یہ ہے، آپ فرما دی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ایک تو یہ ہے کہ خرچ مانگا جائے تو بخل نہ کیا جائے، یہ اس سے بڑی بات ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. اور پانچویں خوبی، بہت بڑی خوبی، آپ فرما دی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے، میں اگر ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا، کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں، کھانا پیش کرتی ہوں، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے نا، وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. قاسم شاہ کہتے ہیں میں ایک دوست سے ملنے گیا تو ایک ملازم اس نے مجھے چائے پیش کی، کہتے مجھے چائے بڑی اچھی لگی. تو میں نے کہا یار ایک کپ اور نہیں پلاندا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شاہ جی کہتے یار تو مجھے شرمندہ کر رہا ہے، میں تو تیری تعریف کر رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ کی بات پہ نہیں رونا آیا، مجھے یہاں 18 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ تو نے چائے بڑی اچھی بنائی ہے. یہ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لاتے یار، اور ارشاد فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے، عرض کی حضور سالن نہیں ہے، سرکہ اور روٹی ہے. فرمایا وہی لے آؤ. میرے نبی سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور کیا فرماتے، واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. تو فرمایا میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور چوتھی اور چھٹی اچھی عادت کیا ہے؟ آپ فرما دی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو آپ فرما دی یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. ہم رات 10 بجے گھر میں جھگڑا ہوا، اسی وقت فون اٹھا کے کہتے ہیں انہوں اگے لا کے لے جا، میرے علی نہیں. معذرت سے دوست آپ تو کہہ کے سو گے، خراٹے برتے رہے، لیکن آپ کو یہ خبر نہیں ان بوڑھوں کی ساری رات مصلے پہ کس طرح تڑپتی گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. اور پھر یقین جانو پورا خاندان ایک طرف ہوتا ہے، اور باقاعدہ ہم اپنے بچوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں 6 مہینے لو آئی دی عقل ٹکانے آ جائے گی، یہ 6 مہینے کوئی ہماری بیٹی بہن کو لگوائے تو ہمیں کیسا لگے یار. تو یہ رویے اچھے نہیں ہیں، معاف کر دینا چاہیے. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، یقین جانو اتنی بڑی بات ہے، میرے نبی کا فرمان ہے اگر تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں، وہ دیکھ کے درگزر کیا کرو.
اور ایک بزرگ کو میں نے پڑھا، بیوی اتنی تلخ تھی، کسی نے کہا حضرت اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے، زندگی عذاب بنا دی اس نے. تو آپ فرماتے صرف ایک خوبی ہے اس میں بھائی جان، ایک دو کمی، 3 4 5 کمیوں کی بات نہیں، صرف ایک خوبی کی بات کی ہے. کہا اس میں صرف ایک خوبی ہے، وہ کیا؟ آپ فرماتے میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. تو معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے بھائی. ابو الحسن خرقانی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. ایک صاحب نے نام سنا، ملاقات کے لیے آیا، دستک دی تو اندر سے خاتون خانہ نے کچھ اچھا نہ حضرت کے بارے میں کہا نا. دل برداشت ہوا کہ نام تو بڑا سنا تھا، لیکن یہ کیا کہانی، گھر میں حضرت کس القابات سے گھر والی کلام کر رہی ہے. تو دور محلے دار ایک دیکھ رہا تھا، تو اس نے آواز دے کے کہا بھائی رائے کو محفوظ رکھنا، اور ساتھ ہی کہتا ہے میرا مشورہ ہے آئے ہو تو ملاقات کر کے جانا. اس نے کہا چلو ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے. کہا کہاں ملیں گے؟ کہا 7 جنگل ادھر چلے جاؤ. جب آگے گئے تو جنگل تھا، تو ابو الحسن خرقانی شیر پہ سوار ہے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے، اور قریب آ کر کے رک گئے، ہنسنے لگے. فرمایا ہو آئے ہو گھر سے؟ کہا حضرت ہو آیا ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی کی چرب زبانی پہ صبر کیا تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا اجر عطا فرما دی. بھائی جان درگزر کرو گے تو اعزاز ملے گا، صبر کرو گے تو اعزاز ملے گا. کچھ کام ایسے ہوتے جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، تو اس لیے گھر کو جنت بنائیں، گھر کا ماحول آسودہ بنائیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنائے، اور معاف کرنے والوں کو ہی اللہ پسند فرماتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ماں کی قدروں کو بحال کیا. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جوانوں گالی نہ دیجیے گا، انہیں برا بلا نہ کہیے گا، انہیں گھر سے نہ نکالیے گا. بیٹیاں 5 ہوں یا 6 یہ منحوس نہیں ہوتی، یہ رحمت ہوتی ہیں، یہ باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں. بہنوں کا مان نہ توڑیے گا، بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے. بیوی پاؤں کا جوتا نہیں ہوتی، بیوی منہ سے جاں ہوتی ہے، شوہر کے لیے اس کی محبوبہ ہوتی ہے. آئیے میں اور آپ ان قدروں، ان رشتوں کی قدریں جانیں اور عمل کے جذبے مانگیں. اور آخر پہ میں یہ عرض کروں گا، ہمارے درمیان وہ کھلا ہوا نکھرا ہوا چہرہ جو یہاں بیٹھ کے جب درود و سلام پڑھا جاتا، حضور کی مدح و ستائش ہوتی، تو میں نے پچھلے سال ان سے ملاقات کی، اور کچھ لوگوں کی ملاقات یاد رہنے والی ہوتی ہے. لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد، انسان اچھے رویے نہیں بھولتا. بڑے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں گھر دے. ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا بیٹوں کی موجودگی میں کہ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک. اس شہر میں سب کچھ ہے، ایک تیری کمی ہے. وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی ہے تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا. ہمارے سیالکوٹ میں آپ کے قریب ہی، یہ ہمارے قریب سیالکوٹ ہے، وہاں ایک بہت بڑا نام ہے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ. اہل دانش ان کے قدموں میں بیٹھنا اعزاز جانتے تھے، چلے گئے دنیا سے. تو ایک دن کسی نے کہا حضرت میرے پاس آپ کے والد کی تصویر ہے. تو فرمایا اب کے بار جب آنا تو لے آنا. وہ تصویر بنواتے نہیں تھے، کسی نے چوری کھینچ لی تھی. 1 ہفتے بعد ملاقات ہوئی تو حکیم صاحب کافی دیر اپنے والد کی تصویر دیکھتے رہے، اور پھر ایک ٹھنڈی آ بھری اور ایک جملہ بولا جس نے پوری مجلس کو تڑپا دیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہتے ہیں کہ ہورے لوکی مر کیوں جاندے نے. اللہ اکبر، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کو، بھائیوں کو صبر، اجر، اور والد صاحب کے لیے ہمیشہ دعائیں، اور ان کی قبر پہ جا کے خود قرآن خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب